معزز دوستو، زندگی فانی ہے اور موت یقینی ہے۔ زندگی فانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 1000 سال بھی اگر زندہ رہے تو بھی اس کو موت آنی ہے۔ آپ کہیں گے 1000 سال کون زندہ رہتا ہے؟ جنات 1000 سال سے زائد بھی زندہ رہتے ہیں، تو جنات کو بھی موت آنی ہے۔ تو جب ہزاروں سال والے نے مرنا ہے تو سینکڑوں سال والے نے تو اس سے بڑھ کے بطریق اولا مرنا ہے۔ تو اسی لیے زندگی کو فانی سمجھیں اور موت کو اور آخرت کو یقینی سمجھیں۔ جب ہم آخرت کو یقینی سمجھیں گے تو اس وقت ہمارے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ کیفیت یہ ہوگی کہ میں دنیا میں اتنا مال استعمال کروں جتنا اللہ کو حساب دے سکوں۔ اگر آپ کے دل میں موت کی یاد، موت کا ولولہ، موت کا ذکر پیدا نہیں ہوگا تو دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور دنیا کی محبت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنی موت، اپنی آخرت، اپنی قبر کو یاد کرے۔ یہ جو وسوسہ چلتا ہے نا کہ کیا موت کو یاد کر کے اپنی زندگی گھٹانی ہے، یہ بات غلط ہے۔ موت کو یاد کرنے سے زندگی گھٹتی نہیں ہے، نہ موت کو بھولنے سے زندگی بڑھتی ہے، بلکہ غفلت والی، سستی والی زندگی اختیار ہو جاتی ہے بندہ اگر موت کو بھول جائے اور موت کو یاد کرے تو غفلت بندے کی ختم ہوتی ہے، سستی ختم ہوتی ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے۔ اور جب آخرت یاد ہوگی تو پھر بندہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، شکاری کے معاملات میں، زنا میں، شراب میں، اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا، کیوں؟ اسے موت یاد ہے۔ اور جب موت یاد آ جائے، آخرت اور قبر یاد آ جائے اور کوئی بندہ گناہ کو چھوڑ دے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو میں جنت اس کے نام الاٹ کر کے دوں گا۔ قرآن کریم سورۃ نازعات پارہ نمبر 30 کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا اس شخص کو دیکھو جس نے گناہ کرنا تھا لیکن اس کے دل میں آیا کہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اللہ کو کیا جواب دے گا۔ کل قیامت میں جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کا سامنا ہوگا اور گناہ کھل گیا تو اپنے نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو یہ آدمی فوراً گناہ سے رک گیا، اس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا۔ تو رب فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت میں نے اس آدمی کے لیے تیار کی ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے یہ مقام تب ملے گا جب بندہ اپنے دل میں آخرت کی یاد رکھے گا، اور جو آخرت کی یاد نہ رکھے، دنیا میں اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے احکام، اللہ کے دین کو ٹھکرا دے تو کل قیامت میں اس کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کے آخری رکوع سے پہلے رکوع کی آیت ہے، آخری صفحے سے پہلے صفحے پہ شروع ہوتی ہے، آخری پہ ختم ہوتی ہے سورت طٰہٰ پہ۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کر گیا، غافل ہو گیا، اللہ رسول کو نہ مانا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس آدمی پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے۔ اب آپ بتائیں، جو لوگ آ کر علماء کو ہمیں کہتے ہیں نا مولانا آپ کوئی بات بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی حل بتائیں، ہماری زندگی بہت عجیب گزر رہی ہے، ہمارے معاملات غلط ہیں، تو بھائی یہ معاملات کا حل تو اللہ نے قرآن میں پہلے دیا۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کے دین سے منہ پھیرا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت کا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا میں آنکھیں تھیں، آخرت میں اٹھے گا تو اندھا ہوگا، آنکھیں ختم ہو چکی ہوں گی اس بندے کی۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں آنکھیں ہونے کے باوجود اپنے آنکھیں دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، اس کے احکام کو نہیں مانا تھا، اس کی شریعت کو اس نے تسلیم نہیں کیا تھا، تو اس کا حشر یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر تو کہتے ہیں اس بندے کو یاد آئے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھی، میری تو بصارت تھی، بینائی تھی، اور اب میں قیامت میں اندھا ہوتا جا رہا ہوں اور مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، تو یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر پوچھے گا، کہے گا اے میرے مولا
آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ کریم میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں سلامت تھی، آپ نے مجھے قیامت میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو رب فرمائے کہ قال کذالک، یہ جواب ہے، اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو نے ہماری شریعت کی آیات کا انکار بھی کیا اور شریعت کے احکامات پہ عمل بھول بیٹھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تو بھی بھولا بھلایا ہے۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک وہ جس نے آخرت کی یاد اپنے دل میں رکھی اور اللہ کو راضی کیا تو رب نے فرمایا میں نے جنت بنائی اس کے لیے، اور ایک وہ جس نے دل دنیا سے لگا کر اللہ سے غافل کر لیا، آخرت کو بھلا بیٹھا، رب کے احکام سے منہ پھیرا، فرمایا یہ بندہ دنیا میں اپنی زندگی کو تنگ محسوس کرے گا اور آخرت میں نابینا اٹھے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ دو کیفیتیں ہمیں اللہ کے قرآن نے بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، علماء نے ہمیں پڑھ کے سنائی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا دل نہ بدلے تو مطلب ہے کہ پھر گناہ کر کر کے ہمارا دل اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ صفائی کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، زبان کا اثر دل پہ جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، شیخو پورہ میں ہمارے محسن محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث حکیم محمد طاہر دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اللہ پاک نے انہیں بڑا نوازا ہے، حکیم اور ڈاکٹر بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں اور مدرسے کے محتمم بھی ہیں اور اپنے اس کے تصوف کے شیخ بھی ہیں۔ اللہ نے بڑا کرم سے ان کو نوازا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ بعض اوقات مجھے کوئی تکلیف ہو تو میں ان سے دوائی لیتا ہوں۔ پچھلے ہفتے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میری نبض چیک کی، یقین مانے نبض پہ ہاتھ رکھ کے بندہ بتا دیتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبض چیک کی تو مجھے کہا کیا کھایا؟ میں نے کہا نارمل روٹین میں نے ایسے ایک دو چیزیں بتا دی۔ ہاں، کہہ رہا کچھ مسئلہ ہے تو میں تھوڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ جو نبض ہے نا، خالی پیٹ 70 سے نیچے نہیں ہونی چاہیے 1 منٹ میں، اور بھرے ہوئے پیٹ میں 100 تک نہیں جانی چاہیے، 80 کے لگ بھگ رہے۔ تو آپ کی نبض تو 100 چل رہی ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ یعنی دل کی دھڑکن 1 منٹ میں 100 ہو جائے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے۔ میں بہت حیران ہوں، میں کہا میں تو ایزی فیل کر رہا ہوں، مجھے تو بالکل کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا اچھا چیک کرو۔ میں نے خود نبض مجھے سمجھائی بھی، ایسے پکڑا جاتا ہے ایسے، تو واقعی وہ کوئی 96 سے اوپر چل رہی تھی، 100 کے لگ بھگ تھی۔ تو میں نے کہا حضرت اس کا حل، تو انہوں نے ایک دوائی دکھائی، ایک پوڑیا۔ کہ اس پوڑیا کی خاصیت یہ ہے کہ اسے نگل جاؤ گے نا تو 1 گھنٹے بعد اثر کرے گی، اور اگر اسے زبان پہ رکھ کے چوستے رہو گے تاکہ پانی بنتا رہے اور اس کو پی جاؤ، صرف 2 منٹ برداشت کرو تو یہ 1 منٹ میں اثر کرے گی۔ میں نے کہا اچھا؟ کہتے جی ہاں، یہ دل کی دھڑکن آپ کی نارمل ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ گولی، وہ جو دوائی ان کی بنی ہوئی تھی، وہ مجھے منہ پہ رکھ کے دی، تھوڑی سی تیز تو تھی لیکن میں نے برداشت کیا۔ 1 منٹ 1.5 منٹ بعد مجھے کہا کہ آپ اس پانی کو پی جاؤ، میں پی گیا۔ 2 سے 2.5 منٹ گزرے، مجھے کہا نبض چیک کرو، میں نے چیک کی تو 80 پر نارمل آ گئی۔ اس سے انہوں نے ایک نقطہ بتایا جو میں آج کی گفتگو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں کوئی دوائی نہیں سمجھا رہا، میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ کچھ سمجھے؟ میں نے کہا سمجھاؤں، آپ کی حکمت بڑی زبردست ہے۔ کہتے نہیں میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کہا جو ہمارے حضرات کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نام زبان سے لو، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ آخرت قبر قیامت یہ جو زبان پر آئے گا نا تو فوراً دل پر نیکی کا اثر ہوگا۔ اور اگر زبان سے دنیا کے بول بولیں گے، گالیاں دیں گے،